Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل. اسے آپ لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹس اور لائکس بھی ضرور دیں. شکریہ. ناظرین، پاکستان اور چین نے بھارت کو آئسولیٹ کر دیا ہے، جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا. اور JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے اسکردو میں پاک ایئر فورس نے تعینات کر دیے ہیں. انڈین میڈیا کی چیخیں مریخ تک جا پہنچی. اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں. ساؤتھ چائنا مارننگ کا آرٹیکل ہے، بہت ہی شاندار ہے. لکھتا ہے کہ بھارت ابھی سوچ رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ لداخ میں چین کے ساتھ امن ہو جائے، چین یہاں سے نکل جائے، لیکن بھارت کو ایک اور مصیبت آن پڑی. چائنا انڈیا forge peace on one border as other frictions emerge, this time in Iran. بھارت کی واحد امید تھی کہ سینٹرل ایشیا کو جانے کے لیے وہ ایران تھا. اب پاکستان اور چین مل کر روک رہے ہیں کہ انڈیا وسط ایشیا تک رسائی حاصل نہ کر سکے. قازقستان کے سفیر کہتے ہیں کہ چین اس مقابلے میں پاکستان کی بھرپور سپورٹ کر رہا ہے، ساتھ کھڑا ہے تاکہ بھارت کا اثر و رسوخ، بھارت کا غرور ختم کیا جا سکے. پاکستان کے ذریعے یا ایران کے ذریعے سینٹرل ایشیا تک رسائی نہیں دینا چاہتا ہے. مزید لکھتا ہے کہ چین اور پاکستان مل کر بھارت کو برباد کر دیں گے. اب بھارت سینٹرل ایشیا تک نہیں جا سکتا. اب بنگلہ دیش نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے بھارت کا. بنگلہ دیش چین سے سب میرین لینے جا رہا ہے، جس پر بھارت نے بنگلہ دیش کو کہا ہے کہ کیوں آپ چین سے سب میرین لے رہے ہیں. تو جواب میں بنگلہ دیش نے کہا اگر تم سب میرین بناتے ہو تو آپ ہمیں سب میرین دے دیں. ساؤتھ چائنا مزید لکھتا ہے کہ یہ چین کی بڑی جیت ہے ایران سے دور کرنا بھارت کو. اس سے پہلے چین بھارت کا لداخ جیت چکا ہے، بھارت چین کے سامنے لداخ ہار چکا ہے. بھارت اب پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو چکا ہے، جو کہ یہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا. بھوٹان سے لے کر نیپال تک، نیپال سے لے کر سری لنکا تک. آخری امید ایران نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، پاکستان نے بھی رستہ نہیں دے رہا. اور چین یہ سب کس لیے کر رہا ہے؟ بھارت چین سے مقابلے کا سوچا بھی نہ، بھارت اپنی اوقات سے باہر نہ نکلے. انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے کہ وائی ڈس انگیجمنٹ اینڈ ڈی ایسکیلیشن ہیو بین سیٹلڈ ایٹ لداخ. ڈس انگیجمنٹ کیوں ہو نہیں پا رہی؟ وجہ کیا ہے؟ کتنے عرصے سے بھارت لگا ہوا ہے اور چین بات سننے کے لیے تیار نہیں. بہت ہی زبردست آرٹیکل ہے، ضرور پڑھیے گا. اس لیے چین واپس نہیں جا رہا کیونکہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے یک طرفہ فیصلہ کیا لداخ اور مقبوضہ کشمیر سے متعلق اور انہیں یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا. پاکستان نے نومبر تک کوششیں کی، دنیا بھر میں گئے، پروٹیسٹ کیے، دنیا کو بتایا، لیکن اس کے بعد چین اور پاکستان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا. لہٰذا اس کے بعد یہ مشترکہ پلان بنا کہ اب بھارت کو ہم نے اس طرح سے زچ کرنا ہے. پھر کہتے ہیں کہ چین نے تبت کے اندر مشقیں شروع کر دی ہیں اور پھر اچانک سے 5 مئی 2020 کو بھارت کو پتہ ہی نہیں تھا، انڈیا کے 5 بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا. لہٰذا چین اب آسانی سے واپس نہیں جانے والا. چین سردیوں کے آنے تک انتظار کرے گا، تب تک وقت پاس کرے گا. چین اور پاکستان کی مشترکہ پلانز ہیں کہ نہ کسی طرح باقی جگہوں پر قبضہ کرنا ہے اور کس طرح مقبوضہ کشمیر تک جانا ہے. اس سلسلے میں بھارتی میڈیا یہ خبر دے رہا ہے کہ پاکستان اسکردو میں JF-17 ڈپلوائے کر دیے ہیں.
بھارت اور پاکستان کے درمیان جو LOC ہے وہ مکمل طور پر جتنی بھی چوکیاں کیمپس ہیں ان پر ریڈ الرٹ جاری کر دی گئی ہے۔ چین کئی علاقوں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہیں دوسری طرف چین کے ٹکڑوں پر پلنے والا پاکستان بھی بھارت کو آنکھ دکھا رہا ہے، وہ بھی چین کی شہر پر۔ بھارت چین تناؤ کے بیچ پاکستان بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، جہاں وہ ایک طرف لگاتار سنگھرش ورام کا النگھن کر رہا ہے، وہیں دوسری طرف اس نے اسکرٹو ایئر بیس پر JF-17 فائٹر جیٹ کو تعینات کیا ہے۔ یہی نہیں، پاکستان نے LOC کے پاس موجود اپنے 4 ایئر بیسوں پر بھی ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ انڈیا ٹوڈے کی خبر ہے کہ جس میں لکھا گیا ہے کہ رافیل طیارے لداخ میں تعینات کیے جائیں گے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جب رافیل آئے گا تب ہم جنگ لڑیں گے، تب ہم شکست دیں گے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہیمر میزائل آئے گا تو ہم چین کو نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی کہتے ہیں کہ اسرائیل اسلحہ دے گا تو پھر چین اور پاکستان کی خیر نہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ فرانس سے اسلحہ آئے گا، کبھی کہتے ہیں روس سے اسلحہ آئے گا، کبھی کہتے ہیں امریکہ سے فلاں چیز آئے گی تو ہم لڑیں گے۔ جس نے لڑنا ہوتا ہے وہ انتظار نہیں کرتا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اتنا بزدل ملک نہیں دیکھا پوری دنیا میں، اور اب ان کے زوال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ مودی نے کارگل وار سے متعلق ریڈیو پر من کی بات میں خطاب کیا، جس میں چین کو خاموش پیغام دیا گیا ہے۔ چین آپ کے علاقوں پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کے فوجیوں کو مار ڈالا، ہر چیز وہ برباد کر رہا ہے، پوری دنیا سے آپ کو کٹ کر دیا ہے، ایران سے جدا کر دیا، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، سری لنکا سے علیحدہ کر دیا، بھوٹان پر اب اس کی نظریں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خاموش پیغام دیا ہے چین کو۔ شرم سے ڈوب مریں، خاموش پیغام نہیں، وہ آپ کو اوپن چیلنج دے رہا ہے اور آپ نام بھی نہیں لے پاتے ان کا۔ اس کی آڈیو ناظرین آپ دیکھیں۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر کی دھاک اتنی ہے کہ جیسے ہی ان جنگی جہازوں کو اسکردو میں ڈپلوائے کیا گیا ہے، الحمدللہ ایئر چیف نے کہا ہے کہ ہماری تیاریاں پوری ہیں۔ یہ انڈین ایئر فورس راجناتھ سنگھ کو پیغام ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ شارٹ نوٹس پر انڈیا کی ایئر فورس تیار رہے پاکستان اور چائنا پر حملے کے لیے۔ اور پھر ہمارے ایئر چیف نے اسکردو کا دورہ کیا، انسپیکشن کی JF-17 کی، اور پیغام دیا کہ ہم تیار ہیں۔ انڈین میڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ دونوں فرنٹ بھی چائنا اور پاکستان تیار ہیں، پاکستان نے چائنا کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے اور اب ہم پر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں۔ صرف ہمارے JF-17 کی ڈپلائمنٹ سے ان کی چیخیں مریخ تک جا پہنچی ہیں۔ ہندوستان ٹائمز، شی جن پنگ پلانز ٹو کنٹرول پاکستان پالیٹکس اکانومی وایا سی پیک اتھارٹی، یہ ہندوستان ٹائمز کی یہ رپورٹ ہے۔ اسی طرح دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے بلوچستان اور KPK میں، ہمیں محترک رہنا چاہیے۔ جبکہ دوسری جانب روس نے اپنے سپر سونک میزائل کو ایئر فورس میں شامل کر لیا ہے اور روس چین کے ساتھ ہے، یہ امریکہ کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ تو ناظرین یہ تھا منظرنامہ، انشاءاللہ نئی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔ ہونے پر دیش آج ویر شہیدوں کو نمن کر رہا ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے آج من کی بات میں نہ صرف کرگل کے پراکرمیوں کو یاد کیا بلکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کو بھی ڈائریکٹ میسج دے دیا۔ پردھان منتری نے کہا کہ کرگل میں جوانوں کے بلند حوصلے کے سامنے 16,000 فیٹ کی اونچائی بھی بونی ہو گئی تھی۔ یعنی میسج صاف ہے کہ اگر بھارت کرگل میں پاکستان کو ہرا سکتا ہے تو چین کو کہیں بھی پراست کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پردھان منتری مودی نے آج کرگل میں پاکستان کے بڑے دھوکے کا ذکر کیا، وہیں چین کو بھی اشاروں میں یہ کہہ کر میسج دیا کہ دشت کا سوبھاؤ ہوتا ہے ہر کسی سے دشمنی کرنا۔ ساتھیوں